الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی شہنشائی یکتائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو مالک ملک خالق کل ہیں۔ درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی مقدس مطہر بابرکت ہستی پر، جنہوں نے امت کی رہنمائی کے لیے اپنے آپ کو اور اپنے متعلقین کو اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہوئے ہر چیز کی قربانی کا سبق سکھلایا ہے۔ رحمت اور بخشش کی دعا جناب صحابہ کرام کے لیے، تابعین اعظم کے لیے، فقہاء کرام کے لیے
محدثین اعظام کے لیے، علماء کرام کے لیے، جنہوں نے اسلام کو سر بلند رکھنے کے لیے ایمانی دولت کو بچانے کے لیے اپنی دولت، اہل خانہ، گھر بار، حتیٰ کہ اپنا وطن بھی قربان کر دیا اور ہجرت کے راستے کو اختیار کیا ہے۔ علم وحی کو پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے، سیکھتے رہے، سکھاتے رہے۔ عزیزان گرامی، جیسا کہ ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم، متبرک، منور عنوان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کی سیرت، قدم بقدم اس کو سیکھتے، سکھاتے، سنتے، سناتے چلے آ رہے ہیں۔ ہماری بات اس موڑ پر پہنچی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہر قسم کا تشدد، ظلم اور مصائب کے دور سے گزارا جا رہا تھا۔ جب آپ کی شخصیت، جن کو بہت سے تحفظ فراہم کرنے والے موجود تھے، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، آپ کے جانثار، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح آپ کے ساتھ ہی مصائب اور پریشانیوں میں، آزمائشوں میں مبتلا تھے۔ صحابہ کی زندگیوں کو مکی دور کے حوالے سے پڑھا جائے، وہ صحابہ کرام جو کمزور تھے، جن کی پشت پناہی کرنے والے مضبوط قبائل نہ تھے، مضبوط خاندان نہ تھے، ان کا تو کوئی پرساں حال تھا ہی نہیں۔ بلال رضی اللہ عنہ، عمار بن یاسر، حضرت سمیہ، خباب بن ارط رضی اللہ عنہم اور دیگر صحابہ کرام جو کمزور تھے، ان پر تو ایسے مصائب ڈھائے گئے کہ اس وقت کے لوگوں نے کبھی اس طرح کے مصائب نہیں دیکھے تھے۔ اور یہ سلسلہ صرف غریب صحابہ تک محدود نہ رہا، بلکہ اس دور کے نامور، مضبوط قبائل اور مضبوط خاندانوں والے صحابہ کرام، ان کے خاندانوں کو پتہ چلا یہ اسلام قبول کر چکے ہیں، تو ان کے خاندان والوں نے خود ہی ان پر مصیبتوں کے پہاڑ ڈھانے شروع کر دیے۔ ان میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عثمان غنی، سعد بن ابی وقاص، زبیر بن عوام، مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہم اور دیگر صحابہ، وہ بھی اس تکلیف اور پریشانی سے گزرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ بات طے شدہ ہے، جب ظلم حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مسلمانوں کو ان کی خواہش کے مطابق احوال حاضرہ کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو ہجرت کی اجازت مرحمت فرمائی کہ اگر تم چاہو تو یہاں سے کہیں اور کسی علاقے میں جا سکتے ہو۔ رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تفرقوا فی الارض، زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کی زمین بہت بڑی ہے، اور یہی قرآن مجید کا فرمان ہے، وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدُ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا، کہ جو شخص بھی ہجرت کے ارادے سے نکلتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے اپنے گھر بار کو قربان کر دیتا ہے، تو یاد رکھنا اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، وہ آپ کو اپنے اندر سمیٹنے والی ہے، اور اللہ آپ کے لیے وہاں پر راہیں کھولنے والے ہیں۔ صحابہ کرام نے جب یہ حکم نامہ سنا، تفرقوا فی الارض، زمین پر پھیل جاؤ، پوچھا اللہ کے نبی کہاں جائیں، کس طرف جائیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
حبشہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ان بِأَرْضِ الْحَبَشَ مَلِكًا لَا يُظْلَمُ أَحَدٌ عِنْدَهُ، حبشہ اس کا ایک بادشاہ ہے جس کے ہاں ظلم نہیں کیا جاتا. فَالْحَقُوا بِبِلَادِهِ، اس کی زمین کی طرف چلے جاؤ. أَن يَجْعَلَ اللَّهُ لَكُمْ فَرَجًا وَمَخْرَجًا مِمَّا أَنْتُمْ فِيهِ، اللہ تعالیٰ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی راستے کھولیں گے مصیبتوں سے نکلنے کے لیے، آزمائشوں کو دور سے چھٹکارے کے لیے. اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ آپ کے لیے آسان فرمائیں گے، تم حبشہ کی طرف چلے جاؤ. عزیزان گرامی، نبوت کے 5ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے 10 آدمی اور 5 عورتیں ایک قافلے کی صورت میں ہجرت کرتے ہیں، اور اس اسلام کی پہلی ہجرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد پیر عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور آپ کی اہلیہ دختر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ رقیہ آپ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہیں. یہ میاں بیوی بھی اس قافلے میں، ہجرت کے قافلے میں شامل ہیں. رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان عثمان لأول من هاجر بأہلی بعد لوط علیہ السلام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عثمان حضرت لوط علیہ السلام کے بعد یہ پہلی ہجرت ہے جو میاں بیوی اللہ کے راستے میں کر رہے ہیں. جاؤ تم اللہ کی امان میں رہو. آپ رضی اللہ عنہ اور آپ کے ساتھی یہ قافلے کی صورت میں حبشہ پہنچ جاتے ہیں. مشرکین کو پتہ چلتا ہے، تعاقب کیا لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے. مسلمان ہجرت کر کے حبشہ پہنچتے ہیں. ہجرت حبشہ کے بعد ایک واقعہ مکہ مکرمہ میں پیش آیا. رمضان المبارک کا مہینہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں کے سامنے سورۃ النجم کی تلاوت فرما رہے ہیں. تلاوت کرتے کرتے اس کی ایک ہیبت، قرآن مجید کی تلاوت کا ایک روب، اور اس کے ساتھ ساتھ معنی کی گہرائیاں، مفہوم کی وسعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تلاوت، مشرکین مکہ بھی سنتے رہے. تلاوت کا اختتام ہوا فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، تو مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، مسلمان بھی سجدے میں چلے گئے، اور اس کی ہیبت اور اس کے معنی اور اس کے مفہوم کی گہرائیوں کو محسوس کرتے ہوئے غیر اختیاری طور پر مشرکین مکہ بھی سجدے میں چلے گئے. اس اجتماعی واقعے کے بعد ایک افواہ اڑی، لوگوں نے باتیں بنائیں کہ مشرکین مکہ نے اسلام قبول کر لیا، اسلام مکہ میں اب راسخ اور مکمل طور پر رائج ہو چکا ہے. یہ باتیں اڑتی اڑتی پہنچتی حبشہ میں بھی پہنچتی ہیں. جو حبشہ میں ہجرت کر کے مسلمان جا چکے تھے، انہوں نے جب یہ سنا تو ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی کہ جس مصیبت پریشانی سے ہم نکلے تھے، اللہ نے ہمارے ملک کو، ہمارے سرزمین کو، جائے پیدائش کو اسلام کا مرکز و محور بنا دیا ہے. اور اپنے وطن واپسی کی خوشی جو ایک پردیسی اچھے طریقے سے محسوس کر سکتا ہے، خوشی سے نڈال ہیں اور مکہ مکرمہ کی تیاری میں لگ جاتے ہیں. مکہ کے قریب پہنچتے ہیں تو ان کو علم ہوتا ہے کہ وہ افواہ ہی تھی، اس میں کوئی حقیقت اور صداقت نہیں ہے. تکلیف جو ایک دل میں محسوس کر رہے تھے، خوشی سے زائد اب اپنے دل میں وہ تکلیف محسوس کر رہے تھے. اور وہ صحابہ کرام جو ہجرت کر کے جا چکے تھے، مشرکین مکہ ان کے تعاقب میں تھے. اب مکہ میں داخل ہونا ان کے لیے انتہائی مشکل ہو چکا تھا. لیکن اللہ راستے کھولنے والے ہیں، بنانے والے ہیں. مشرکین مکہ میں سے وہ کچھ افراد جو کچھ تحمل مزاج اور بردباری رکھتے تھے، ان سے رابطہ کر کے ان کی پناہ میں یہ سب کے سب حضرات جو وہاں پہنچے تھے مکہ مکرمہ میں داخل ہو جاتے ہیں. لیکن یہ وہی لوگ تھے نا جو مکہ سے بھاگے تھے مشرکین کی نظر میں. اب ان کے ہاں یہ ایک فراری کی حیثیت رکھتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک. لیکن اب ظلم اور بربریت پہلے سے بہت بڑھ چکی تھی.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پھر سے مسلمانوں کو اس بات کی اجازت مرحمت فرمائی کہ تم حبشہ کی طرف دوبارہ سے ہجرت کر جاؤ۔ اب یہ مسلمانوں کے لیے دوسرا موقع ہے، دوسری ہجرت حبشہ ہے، جو مسلمان ایک قافلے کی صورت میں حبشہ کی طرف روانہ ہو رہے تھے، اور اب کی بار 83 مرد اور 19 خواتین ہیں جو اس قافلے میں شامل، اور اس بار بھی داماد رسول حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور آپ کی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا اس بار بھی شامل ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداسی میں، ان کی عدم موجودگی میں وہ پریشان ہیں، لیکن آپ ان کو دلاسا دیتے ہیں، حوصلہ دیتے ہیں اور دعاؤں سے ان کو رخصت کر دیتے ہیں۔ مشرکین نے اس بار بھی اپنی مکمل کوشش کی کہ ان کو پکڑا جائے، ان کو روکا جائے، لیکن ناکام ہوئے۔ اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے قافلے میں سے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ان کو ایک خط دیا، مکتوب دیا، جو انہوں نے حبشہ کا جو بادشاہ تھا نجاشی، اس تک پہنچانا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوبصورت خط اس کو تک پہنچایا اور اس کو بتایا کہ یہ ہمارے بھائی آپ کے پاس آ رہے ہیں، آپ کے ملک کا انتخاب صرف اس لیے کیا ہے، آپ نیک ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی سرزمین ظلم اور ستم سے پاک ہے، آپ نرم گوشہ رکھنے والے ہیں، اس لیے ہم نے پوری سرزمین میں سے آپ کے ملک کا انتخاب کیا ہے، ان بھائیوں کو عزت اور احترام سے رکھیے گا۔ اور ساتھ ہی توحید کی دعوت بھی دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحدانیت اور رسالت کی طرف آپ اس کو دعوت بھی دی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے عیسائی ہونے کا خیال کرتے ہوئے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے حوالے سے اسلامی تعلیمات سے اس کو آگاہ بھی فرمایا کہ حقیقت میں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ان کا واقعہ کیسے ہے، ان کی مکمل طور پر جو اسلامی اور قرآنی احکامات کے مطابق ان کے واقعات تھے، اس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ بھی فرمایا۔ جب یہ قافلہ حبشہ جا چکا، مشرکین مکہ ایک بار پھر تکلیف میں اور ایک عجیب سی آزمائش میں مبتلا ہو گئے۔ وجہ کیا تھی؟ اگر دیکھا جائے، مشرکین مکہ اگر اس بات سے پریشان تھے کہ یہ مسلمان ہمارے درمیان رہتے ہیں، ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہیں، اب ان کو خوش ہونا چاہیے تھا کہ چلو خود بخود ہی چلے گئے، ہم سے دور ہو گئے ہیں، ہمارا مسئلہ ختم ہو گیا۔ لیکن یاد رکھیے گا، مشرک غیر مسلم مسلمان کو کہیں بھی کسی بھی حالت میں خوش نہیں دیکھ سکتا، وہ کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ مسلمان اپنی عزت کو، اپنے دین، اپنے مذہب، اپنی جان کو بچا کر عزت و احترام اور سکون کی زندگی گزارے، مشرک کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اور یہاں بھی یہی صورتحال تھی۔ اسلام کے اولین جو دشمن مشرکین مکہ، وہ مسلمانوں کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ عزیزان گرامی، آج کے دور میں بھی جیسے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغمبر اسلام ہیں، اسلام کے ابتدائی دنوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسئلہ انسانیت سے نہیں، مسئلہ اسلامیت سے ہے، انسانیت سے نہیں اسلامیات سے ہے، کہ اگر انسان سے ہوتا وہ تو دور چلا گیا، لیکن انسانیت کے نام پر ایک خوبصورت دھوکہ، ایک ایسی بات جو انسان کو دھوکہ دینے کے لیے کافی ہے، اسلامیات کی مخالفت کرتے ہوئے پھر انتہائی سخت قدم انہوں نے بھی اٹھائے۔ اور آج کا مشرک انسانیت کے نام پر ہمیں دھوکہ ضرور دیتا ہے، لیکن اسلام کی مخالفت میں وہ دشمن اسلام، وہ کافر کہاں تک نہیں جاتا۔ اللہ اس بات کا شاہد ہے، ہم سب اس کو بخوبی جانتے ہیں، اور ہمیں اس بات کا بھی ادراک ہے، اگر کوئی کافر غیر مسلم اسلام سے اور مسلمانوں سے اتفاق کرتا ہے، اگر اس کا کہیں نہ کہیں مسلمانوں سے مفاد جڑا ہوا ہے، وہ تجارتی ہو، وہ سفارتی ہو، وہ کسی بھی حوالے سے ہو، یاد رکھیے گا یہ جنگ مفادات کی جنگ ہے،
دنیا میں جتنی بھی اس وقت کوششیں ہیں، مفادات کی کوششیں ہیں، وہ جس سے مفاد جڑے ہیں وہ دوست ہے، جس سے نہیں جڑے پھر وہ حقیقی دشمنیاں انسانیت اور اسلامیات کی وہ کھل کے سامنے آتی ہیں۔ عزیزان گرامی، ایک مسلمان کو مکمل طور پر باشعور ہونا چاہیے، اور ایک مسلمان کو اپنے دشمن کی پہچان ضرور ہونی چاہیے کہ ہمارا دشمن ہم سے کیا چاہتا ہے، اس کی سازشیں کیا ہیں، ہمیں اسلام سے دور کرنے کے لیے۔ ہمارے اولین جو دشمن مشرکین مکہ تھے، ان کی سازشوں کو دیکھتے ہوئے آج تک جو کچھ بھی ہمارے ساتھ کیا گیا، ہم سب کو اس پر نظر رکھنی چاہیے اور ہمیں اس پر ضرور غور و فکر کرنا چاہیے۔ عزیزان گرامی، مشرکین مکہ نے یہ طے کیا کہ ہم ان کو وہاں اطمینان سے نہیں رہنے دیں گے، اور اپنے سفیر جو 2 افراد پر ایک قافلہ ان کو بھیجا گیا، عبداللہ بن ابی ربیعہ مخزومی اور اسی طرح عمر بن عاص بن وائل سہمی رضی اللہ عنہ، جو اس وقت اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا تھا، یہ دونوں افراد حبشہ پہنچتے ہیں اس غرض سے کہ وہاں جا کر ہم سفارتی تعلقات کے ذریعے سے مسلمانوں کو وہاں سے واپس لائیں۔ اب یہ مشرکین مکہ میں سے یہ 2 افراد ان کے نمائندگی کرتے ہوئے بہت سے تحائف لے کر وہاں پہنچتے ہیں۔ طریقہ واردات کیا تھا کہ سب سے پہلے وہاں ارد گرد لوگوں سے ملا جائے گا جو دربار میں بیٹھنے والے درباری ہیں اور پادری ہیں، ان کو مل کر خوب تحائف سے نوازا جائے گا، ان کی حمایت کو حاصل کیا جائے گا، اور جب بادشاہ دربار میں بیٹھ کر اس معاملے پر ان سے مشورہ لے گا تو یہ درباری اور یہ پادری اس کی خوب حمایت کریں گے اور کہیں گے مسلمانوں کو واپس کر دیا جائے۔ ایسا ہی ہوا، پادریوں نے درباریوں نے خوب حمایت کا اعلان کیا، سب کچھ کیا، اور یہ سفیر دونوں حضرات نجاشی کے دربار میں پہنچتے ہیں، اپنا مدعا پیش کیا کہ ہم مکہ سے آئے ہیں، ہمارے بگڑے ہوئے نوجوان کچھ آپ کے پاس آئے ہیں، ان کو ہمارے حوالے کر دیجئے۔ بادشاہ نے اپنے درباریوں سے، پادریوں سے پوچھا، انہوں نے طے شدہ پلان کے مطابق فی الفور اس کی حمایت کی، تو بادشاہ انتہائی غضبناک ہو گیا اور کہنے لگا، تم نے یک طرفہ بات سن کے کیسے فیصلہ کر لیا؟ جب تک مسلمانوں کو یہاں نہیں بلایا جائے گا، ان کی بات کو نہیں سنا جائے گا، ہم مسلمانوں کو ان کے حوالے نہیں کر سکتے۔ اور یہی وہ انصاف پسندی تھی، عدل و انصاف کا وہ داعی تھا جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہاں حبشہ بھیجا تھا۔ اب مسلمانوں کو دعوت دی گئی کہ آؤ اپنا مدعا بیان کرو، یہاں پر جو کیس ہے اس کو حل کرو۔ عزیزان گرامی، مہاجرین جو مسلمان وہاں پہنچے تھے اب وہ پریشان ہیں کیا بنے گا، لیکن ان کو اس بات کا علم تھا یہ عیسائی ہے، ہم اسلام قبول کرتے ہیں، ہمارے مذہب میں فرق ہے، اگر ہم اس فرق کو واضح کریں گے تو ہمیں یہاں سے نکال دیں گے۔ لیکن مسلمانوں، آج اس بات پر ہمیں یہ اصول بھی یاد کر لینا چاہیے۔ مسلمانوں نے سوچا اور یہ عہد کیا، عزم کیا، نتائج جو بھی ہوں، مسائل جو بھی بنے، لیکن سچائی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑیں گے، اور رسول اللہ کی تعلیمات میں یہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی ہمیشہ نجات دلاتی ہے، اگرچہ اس کے لیے کچھ مصائب بھی ہیں، لیکن جھوٹ انسان کو ہلاک کروا دیتا ہے۔ مسلمانوں نے جا کر سچائی کے ساتھ وہاں پر اپنا مدعا پیش کیا، اور اپنا مدعا پیش کرنے کے لیے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا انتخاب کیا۔ انہوں نے بہترین خوبصورت طریقے سے اپنی بات کو پیش کیا کہ بادشاہ سلامت، ہم اسلام کی آمد سے پہلے جاہل تھے، جو اچھا پتھر محسوس ہوا اس کی عبادت شروع، ہم اپنے بیٹیوں کو زندہ درگور کیا کرتے، وہ جہالت کی ساری باتیں جو ہم الحمدللہ تفصیل سے اس کا یہاں ذکر کر چکے ہیں، ساری باتوں کا ذکر کر دیا اور فرمایا، اے بادشاہ سلامت، اسلام آیا، اسلام نے ہمیں حلال و حرام کی تمیز دی، اللہ کے سامنے، ایک اللہ کے سامنے عزت کے ساتھ جھکنے کا طریقہ سکھلایا، ہمیں خودداری دی، ہمیں وہ سب کچھ دیا جو انسانیت کے لیے ضروری تھا، ہمیں صحیح انسان بنایا، انسان کو انسانیت سے نوازا ہے، اور انہوں نے ہم پر ظلم شروع کر دیا، اور ایسا ظلم
جو انسان برداشت نہیں کر سکتا، ہم نے بھاگ کر آپ کے ہاں پناہ لی ہے، ساری دنیا میں سے آپ کو ترجیح دے دی ہے۔ اور کہا بادشاہ سلامت نجاشی کہتا اپنا کچھ پیغام سنائیے۔ تو جعفر رضی اللہ عنہ نے سورۃ مریم کی آیات شروع کی، تو مورخین لکھتے ہیں کہ آپ رضی اللہ عنہ تلاوت کرتے جا رہے تھے، نجاشی کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اتنے جاری ہوئے کہ داڑھی بھیگ گئی، اور جو پاس بیٹھے پادری جو کچھ علم رکھنے والے تھے اس کلام کے سحر میں ایسے ہوئے، ان کی داڑھیاں ایسے بھیگیں، سامنے کھلے ہوئے ان کے مصاحف، ان کی کتابیں ان کے آنسوؤں سے بھیگ رہی تھی، اور نجاشی کا ایک ہی اعلان تھا قریش مکہ کے ان سفیران کے لیے، یہاں سے چلے جاؤ، تمہارا یہاں پر کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن وہ قریش مکہ کے سفیر وہاں سے نکلے، ایک دن وہاں پر مزید ٹھہرے، اور ایک نئی پلاننگ کے ساتھ بادشاہ کے دربار میں پھر پہنچتے ہیں، اور کہا بادشاہ سلامت آخری گزارش ہماری سن لیجئے، مسلمانوں کو بلائیے، ان سے پوچھئے عیسیٰ بن مریم کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے رضی اللہ علیہ السلام۔ ان کو پتہ تھا کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ان عیسائی ان کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اور مسلمانوں کا کہنا یہ ہے انی عبداللہ، وہ اللہ کا بندے ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ اب اس نظریاتی اختلاف کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے مفادات کو لینا چاہتے تھے۔ اور مسلمانوں یہاں پر بھی ایک بات نوٹ کر لیجئے، آج ہمارا دشمن بھی ہم سے یہی چاہتا ہے۔ اگر مسلمانوں کا کچھ نہ کچھ فروعی یا بنیادی کوئی اختلاف ہے، اگر کچھ نہ کچھ مسلمانوں کا باہمی اختلاف نظریات کا ہے، اس نظریات کو بنیاد بنا کر ہمیں آپس میں لڑوانا چاہتے ہیں، لیکن اسلام، اس کے ماننے والے اس بات کے داعی ہیں، اس بات کو سمجھنے والے ہیں کہ ہم انشاءاللہ امت واحدہ، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، ہمارا قرآن بھی ایک ہے، ہمارا قبلہ بھی ایک ہے، ہمارا اللہ بھی ایک ہے، اس وحدانیت کے پرچم تلے ہم اللہ کی توفیق سے ایک مسلمان بھی ایک ہیں۔ ہاں اختلاف اپنی جگہ پر وہ قائم ہے، اور اللہ اس کا فیصلہ خود ہی فرمائیں گے۔ ان اختلافات کی بنیاد پر اگر آج ہمارا دشمن ہمیں لڑوانا چاہتا ہے تو ہم اللہ کی توفیق سے ان اختلافات کو اپنی جگہ پر رکھتے ہوئے باہم ایک دوسرے سے محبت کی راہوں کو ہموار کریں گے، اور یہی اس بادشاہ کی اس گفتگو سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ بادشاہ سلامت نے ان کو بلایا اور پوچھا آپ کا عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کیا خیال ہے علیہ السلام۔ مسلمان اب کی بات بہت پریشان تھے کہ کیا بنے گا، پھر سچائی کا دامن اپنے ہاتھ سے چھوڑنے نہ دیا، اور ان کو بتایا کہ عیسیٰ ابن مریم انی عبداللہ، انہوں نے خود کہا تھا میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں۔ جب ساری باتیں بتائی گئیں تو نجاشی نے ایک تنکا زمین سے اٹھایا اور کہا واللہ اس تنکے سے زیادہ بھی عیسیٰ علیہ السلام نہ زیادہ ہیں نہ کم ہیں، جو مسلمانوں نے انہوں نے کہا بالکل ویسے کہ ویسے ہی ہیں۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ جو تو نبوت کا تاج لے کر آپ کے نبی آئے ہیں، جس کی تعلیمات تم مجھے سنا رہے ہو، یہ وہی سلسلہ ہے نبوت کا جو اللہ نے موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا، اور اسلام قبول کر لیا۔ اب اپنے اسلام کو وہ ظاہر نہیں کر رہے تھے اپنی اس مسند اور اس اپنی بادشاہت کی وجہ سے، لیکن لوگوں کو پتہ چلا، لوگوں کو جب اس کا علم ہوا تو لوگوں نے بادشاہ کے خلاف بغاوت کی، لیکن اللہ کی توفیق سے اس بغاوت کو نجاشی نے انتہائی خوبصورتی کے ساتھ اس کو سالو کیا اور اس کو ختم کر دیا۔ مسلمان وہاں بھی کچھ نہ کچھ ایک دو موقعوں پر جب نجاشی کے خلاف بغاوتیں ہوئیں، اسلام کی وجہ سے مسلمان پریشان ہوئے، لیکن اللہ نے ان کو سلامت رکھا اور ایک وقت تک وہاں رہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، اس کا بیان انشاءاللہ اپنے وقت پر آئے گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لا چکے تھے، پھر یہاں سے حبشہ سے مسلمان وقتاً فوقتاً، کچھ ہجرت کے فوری بعد، کچھ مسلمان غزوہ بدر کے بعد، کچھ مسلمان فتح خیبر کے موقع پر وہاں مدینہ پہنچ جاتے ہیں، اور پھر وہاں سے مدنی زندگی دارالسلام کی اور اسلام کی ریاست کے سائے میں اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ عزیزان گرامی، سیرت النبی، اس کا سب سے بڑا سبق یہ ہے، اس کا مطالعہ کیجئے۔ زندگی کے، انسان کی زندگی کے وہ راز جو انسان خود نہیں جانتا،
اللہ اس بات کے شاہد ہیں، انسان سیرت النبی کے مطالعے سے خوب جان جائے گا۔ اس کو سنیے، اس کا شوق بڑھائیے اور وقت پر تشریف لائیے۔ سچی بات ہے، ان سیرت کے عناوین کا مقصد یہی ہے کہ ہم کم از کم اپنی زندگی میں کوئی تو ایسا موقع ہو جب سیرت کی تمام گہرائیوں کو، اس کے ایک ایک صفحے، ایک ایک ورق، ایک ایک لفظ کو، ایک ایک حرف کو، اس کی گہرائی تک جا کر سمجھنے کی اور اپنے آپ پر اس کو لاگو کرنے کی کوشش تو کرے۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو، اللہ ہمیں اس کی توفیق دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے معاملات کو آسان فرمائیں۔ جو اللہ کے ہاں حضور پہنچ چکے، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائیں۔ جو اللہ کے حضور جا چکے ہیں، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائیں، ان کی قبروں کو جنت کے باغات بنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔